السلام علیکم، میرا نام علی مجاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ایپیسوڈ سیکھو اور سکھاؤ کے ساتھ۔ میری پچھلی ایپیسوڈ میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا ہم بات کر رہے تھے ڈیفینیشنز اور اس کی کیا اپلیکیشن ہوتی ہے ہماری سوچ پہ، ہماری ڈیلی زندگی پہ، ہمارے فیصلوں پہ۔ اب ہم اس سے ہٹ کر ایک اور فیز پہ جائیں گے، وہ ہے سوالات۔ سوالات ہماری زندگی میں بہت اہم معنی رکھنے چاہیے، لیکن موجودہ تعلیمی ادارے اور ہمارا جو ماحول ہے وہ سوالوں سے ہمیں ڈرا دیتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں، جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں یا پرانے لیڈرز ہیں ہمارے، ان کی زندگیوں کا سفر ہمیشہ ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام، میرا اللہ کون ہے؟ گوتما بدھا، زندگی میری تکلیف کیوں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاشرے میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ اگر آپ غور سے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سوالوں سے ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ سوالوں پہ ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہمیں سوالوں سے محبت کرانے کے بجائے جوابوں سے محبت کرا دیتے ہیں، اور الٹا سوالوں سے ڈرا دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایگزام میں کیا پوچھتے ہیں؟ سوال۔ تو سوال سے انڈائریکٹلی ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو خاص طور میں جو کمزور شخص ہے وہ تو سوال کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ سوال کرنے کا صرف حق رکھتی ہے، لیکن ہر شخص کو وہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے جو کروں گا نا، وہ 3 اہم سوال میں نے اپنے موجودہ تعلیمی نظام سے میں نے نکالے ہیں، اور یہ ایسے سوال ہیں جو گوگل اور چیٹ جی پی ٹی اور یہ سارے بھی میرے سوالوں کو جواب نہیں دے سکے۔ یہ ایسے 3 سوال ہیں، اہم 3 سوال ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، جو سارے اسٹوڈنٹس جو ان تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، جو سارے اساتذہ جو اس تعلیمی اداروں میں جا کر علم بانٹتے ہیں، جو سارے اسکول اونر وہ جو انویسٹ کرتے ہیں اسکولوں میں، جو سارے یونیورسٹیز کی فیکلٹیز، سب لوگ یہ 3 سوال کریں، اور ان 3 سوال کے جواب جب مل جائیں پھر آپ کا تعلیمی نظام خود بخود بدلنے لگ جائے گا۔ یہ 3 سوال کیا ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں: واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن؟ یعنی ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ پرپز کیا ہے؟ ہم کیوں بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں بچوں کو علم دینا چاہتے ہیں؟ واٹ از دی آبجیکٹیو آف ایجوکیشن؟ یعنی مقصد کیا ہے اس تعلیم سے، ہم کیا حاصل کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اینڈ واٹ از دا فنکشنالٹی آف ایجوکیشن؟ مثال کے طور پہ اس تعلیم کو ہم کس طرح اپنی روزانہ زندگی میں استعمال کریں گے؟ یہ 3 سوال اگر ہم مل جائیں ہمیں، تو ہماری جو کلیئرٹی ہوگی نا سوچ پہ، وہ مل جائے گی۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم بغیر سوال کرے، بغیر جواب دے ہوئے، ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دے دیا گیا ہے، ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے، بھائی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی سے اس کا نام کنڈر گارڈن میں ڈلوا دو، پری اسکول میں ڈلوا دو، 5 سال کا بچہ ہے اسے وہاں ڈلوا دو، جب یہ آگے بڑھتا رہے گا انٹر ماسٹر کرے گا، ماسٹر کے بعد پورا ایک پہلے سے ایک پیٹرن سیٹ ہوا ہوا ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی اور طریقہ ہے علم کا؟ کوئی اور طریقہ ہے علم کا؟ تو میں سمجھتا ہوں، اور اب میں اس پہ فوکس کروں گا کہ یہ 3 سوال کیا ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے سوال نمبر 1، واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن؟ کہ بھائی پرپز کیا ہے ایجوکیشن کا؟ کیوں کروا رہے ہیں ہم ایجوکیشن؟ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے، ہر ایک کا پرپز آف ایجوکیشن الگ ہوگا۔ پرپز آف ایجوکیشن جو ہوگا نا، وہ بیس ہوگا آپ کی آئیڈیالوجی پہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آپ کا نظریہ ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرپز ایجوکیشن ہوگا کہ آپ کا جو نظریہ ہے نا اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں سیکولر کیپٹلزم کا نظریہ چل رہا ہے، تو پرپز آف ایجوکیشن ہوگا کہ اس نظریے کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اگلی نسل تک لے کے جانا ہے۔ اور اگر ہمارا پرپز آف ایجوکیشن از اسلام، تو پھر ہمارا جو مقصد ہوگا کہ ہم نے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور اگلی نسل کو وہ ویلیوز ہم ان کو دینے، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیڈیالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان میں ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پرپز آف ایجوکیشن از پروموٹنگ یور آئیڈیالوجی۔ تو مقصد کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ کہ آپ کا جو نظریہ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ موجودہ تعلیمی نظام کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، کون سے کانسیپٹس کو پروموٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب جب آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے نا، نظریہ کی بات آتی ہے، تو ہماری جو ڈیفینیشنز جو ہوتی ہیں، جو میں پچھلی 3-4 ایپیسوڈ سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، وہ بھی آپ کی آئیڈیالوجی پہ ہی بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیپٹلسٹ اب جیسے مثال کانسیپٹ کے کے طور طور پہ پہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. بینک رپ اگر آپ ایک سیکولر آئیڈیالوجی، سیکولر کیپٹلزم، وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا سب کچھ لٹ چکا ہے دنیا میں، سب کچھ آپ کا لٹ چکا ہے، آپ سڑک پہ آ گئے، یو آر بینک رپ، یو آر فنش. لیکن اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریے بینک رپسی کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پہ ڈیفینیشن آپ نے کیا سمجھایا ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک شخص آئے گا یوم حشر کے دن خوب ساری نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے گا اپنے ترازو میں، لیکن اس نے اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کے نقصان، اس کے نقصان، آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں نکلتی رہیں گی اور سارا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگے اس دن کے لیے. اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے گناہ پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اصلی بینکرپٹ وہ ہے، لفظ وہی ہے لیکن معنی الگ ہیں. اور معنی الگ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ آپ کا آئیڈیالوجی، اس کے معنی، نظریہ جو ہے آپ کا، وہ اس کے معنی الگ کر رہا ہے. تو اگلی ایپیسوڈس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس تعلیمی اداروں کا مقصد کیا ہے، واٹ از دی آبجیکٹیو آف ایجوکیشن اینڈ واٹ از دا فنکشنالٹی آف ایجوکیشن. تو یہ 3 سوال میں ان 3 سوالوں پہ آپ کو لے کے چلوں گا. انشاءاللہ میرے ساتھ رہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکیں تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک طرح سے شمع جلنا شروع ہو جائے گا، لوگ سوال اٹھانے شروع کر دیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ شیئر کریں اس کو، اس کانسیپٹ کو آپ ڈیلیور کریں کہ کیا پتہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں انجانے سے، وہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں اس سے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.